کشمیر کا مسئلہ ہے، اب کشمیر کی آزادی کا ٹائم ہے، کشمیری ماؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور تم جہاد کر رہے ہو اسلام آباد میں، تم اسلام آباد آ رہے ہو، تم اقتدار کے لیے آ رہے ہو، کیسے تم عالم ہو یار، کیسے تم لوگ ہو؟ ہم نے تو علماء کی قسم ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں علماء کے قدموں میں بیٹھا ہوں، میں نے علماء کے قدموں میں سر رکھا ہے، میں نے علماء سے سیکھا ہے، اور آج عالم جو ہیں وہ کشمیر بیچ رہے ہیں، کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، وہ کشمیر کے لیے جناب کر رہے ہیں، وہ یار تم آؤ، اب دیکھو بھارت کے تمام چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب جناب کشمیر کی کاشت کو روک رہے ہیں، جناب وہ ٹھیک کر رہا ہے جی، وہ صحیح کر رہا ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے مسلمانوں کی، یہ توہین ہے مسلمانوں کی، یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، اور کرنے والا بھی مسلمان، بھگتنے والا بھی مسلمان۔ یاد رکھو انڈیا ہماری پاک فوج کی ہٹ لسٹ پر ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ادھر مسلمان ہیں، بارڈر کے ادھر بھی مسلمان، بارڈر کے ادھر بھی مسلمان، وہ ادھر سے گولی چلاتے ہیں تو ادھر بھی مسلمان مارا جا رہا ہے، وہ ادھر سے وہ فائرنگ کرتے ہیں تو تب بھی مسلمان مارا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے اور کوئی بات نہیں۔ ہمارے کشمیر کے اندر ظلم ہوئے، وہاں ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے، کوئی حکومتیں نہیں بولی۔ یہ پہلا دور تھا کہ عمران خان کے دور میں پوری دنیا میں 182 یا 192 ملک ہیں، پوری دنیا میں کشمیر کی بات ہے۔ اب وہ چبھن ہوتی ہے لوگوں کو کشمیر کی کہ یار یہ اتنا بڑا جو معاملہ ہے یہ اٹھایا گیا ہے تو کشمیر کی وہ جو ہماری آزادی ہے اس کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ میں خود کشمیری ہوں، میں جانتا ہوں کہ کشمیر کے اندر کیا کیا مسئلے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، وہاں کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں، ماؤں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بہنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بچیوں کے، اور یہ بات اب پوری دنیا کو پتہ چلی ہے، اس سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب وہ اس جو ہماری وہ کشمیر کی وہ جو آزادی تھی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک سازشی ٹولے نے، ایک ظالم ٹولے نے، دیکھو یہ لال مسجد میں واقعہ ہوا ہے نا تو کوئی مولانا شولانا نہیں آئے، وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ اچھا پھر جناب یہ راجہ بازار میں ایک مسجد جل گئی، کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی مولانا صاحب نہیں آیا، ان کی حکومتیں تھیں، ان کا دور تھا، یہ اقتدار میں شامل تھے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے ہیں، یہ نون لیگ کے دور میں بھی رہے ہیں، اور یہ مشرف کے دور میں بھی رہے ہیں، اور یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی رہے ہیں، یہ پھر آ جاتے ہیں۔ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک شخص نے حکومت کر رہا ہے، اچھے طریقے سے چل رہی ہے، کشمیر کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ہمیں دوسرے ملک عزت دے رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں عمران خان کو استعفیٰ دو۔ دیکھو بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کو اقتدار دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں لے سکتی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فوج کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں گے اگر فوج نے اقتدار سنبھالا، اور یاد رکھو کہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے، یہ ترکی نہیں ہے، یہ پاک فوج کی عزت کرتی ہے عوام، یہ پاک فوج کی قدر کرتی ہے، یہ پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے، یہ پاک فوج کے ساتھ ہے۔ اگر پاک فوج آ گئی تو یہ عوام حلوے وانڈے گی، یہ دیگیں پکائے گی، یہ استقبال کرے گی پاک فوج کا، یہ نہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ لوگوں نے ووٹ دیا وہ حکومت کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں۔ دیکھیں اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے، لیکن مولانا صاحب پتہ نہیں کس پالیسی پہ چل رہے ہیں، اتنے سال اقتدار میں رہے، بھائی اگر 5 سال آپ نہ اقتدار میں رہے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا عمران خان صاحب ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت آپ سے اقتدار نہیں لے سکتی۔ جو چیز اللہ عنایت کرتا ہے وہ اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے جو عزت کے قابل ہوتا ہے۔ تم نے پاکستان کی عزت بڑھائی ہے، تم نے پاکستان کی شان بڑھائی ہے، تم نے پاکستان کی آن بڑھائی ہے، تم نے کشمیریوں کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم نے کشمیریوں کے لیے کام کیا ہے، اس لیے عوام تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے لوگ مسلح پہ بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان 4-5 پارٹیوں یا 6 یا 7 پارٹیوں کو دیکھیں، یہ پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ساری زندگی زرداری نواز شریف کو گالیاں دیتا ہے، نواز شریف زرداری کو گالیاں دیتا ہے۔ جب مولانا صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں انہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹو، اور یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے چوروں کو آزاد کرو، چوروں کو باہر نکالو، آزادی مہر چور ہے۔ یہ مت کریں مولانا صاحب، آپ وہی مولانا ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں مولوی صاحب نے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں،
میں سچے علماء کے قدموں میں بیٹھتا رہا ہوں اور میں ان سے سیکھتا رہا ہوں. یہی عالم کہتے تھے. پھر ہمیں کہتے ہیں نا کہ دو اسلام. ہمیں دوسرے ملک ہنستے ہیں, ہماری بےعزتی کرتے ہیں, ہماری توہین کرتے ہیں, ہمارے اسلام کو دیکھتے ہیں. کہ پھر یہی جو مولانا صاحب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ شریعت کے اندر عورت کی حکومت جائز نہیں ہے, لیکن جب بے نظیر سیٹیں لے لی بے نظیر نے اور جناب یہ بھی جیت گئے, تو انہوں نے جا کے کہا جی آپ مجھے وزارت دے دیں, آپ کی حکومت جائز ہے, آپ کی حکومت بہت اچھی ہے, عورت کی حکومت جائز ہے. تو پھر جناب وہ اقتدار میں آ گئے. تو یہ چیزیں ہیں مولانا صاحب جو دین کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اس سے لوگوں کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. کام کریں تو مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کریں, کام کرتے ہیں تو تبلیغی جماعت کی طرح کریں, کام کرنا ہے تو بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے جنٹری کے عالم ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے, دین کا کام کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کے نکلے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ کام کریں, یہ کام مت کریں لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فساد. آپ کسی بھول میں نہ رہیں. اگر عمران خان نہ رہا تو فوج آئی تو قسم ہے مجھے رب کعبہ کی, یہ قوم فوج کا استقبال کرے گی, فوج کے شانہ بشانہ چلے گی اور فوج کے لیے یہ قربانی دے گی, اور اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں نا اب جو فوج آئے گی, میں یہ بھی آپ کو پیشن گوئی کر دوں, اگر کوئی گڑبڑ ہوئی, کسی قسم کا نقصان ہوا, تو یاد رکھنا اگر فوج آئی, عمران خان چلا گیا یا عمران خان کو نقصان پہنچا, تو یاد رکھنا جو فوج آئے گی وہ جانے والی نہیں آئے گی, وہ ایوب خان کی طرح نہیں آئے گی, وہ جنرل ضیاء الحق کی طرح نہیں آئے گی, وہ جنرل مشرف کی طرح نہیں آئے گی, وہ کرنل قذافی کی طرح آئے گی. اور وہ جناب انشاءاللہ تعالیٰ پھر آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے, تم لوگ اقتدار کے لیے ترستے رہو گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے یہودی ایجنڈا کو ہمارے ملک میں سازش کرنے کی کیا کرنی ہے, جبکہ مولانا صاحب بھی یہاں سازش کر رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے, ہماری بد نصیبی ہے. مسلمان جب بھی مارا جاتا ہے اپنوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے, میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں سے, اور ہم نے جب بھی نقصان اٹھایا اپنوں سے نقصان اٹھایا, ہمارے اپنے غردار نکلے. ہمیں اس وقت کشمیر پہ توجہ, ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ آئیں, 2-4 مہینے ٹھہرے, کشمیر کا فیصلہ ہونے دیں, ہم سارے آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم عمران خان کو کہیں گے یار اس بندے نے یار اقتدار کے لیے, اور بھائی اب کشمیر کا مسئلہ ہے, اب کشمیر کی آزادی کا ٹائم ہے, کشمیری ماؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کشمیری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور تم جہاد کر رہے ہو اسلام آباد میں, تم اسلام آباد آ رہے ہو, تم اقتدار کے لیے آ رہے ہو. کیسے تم عالم ہو یار, کیسے تم لوگ ہو؟ ہم نے تو علماء کی قسم ہے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں علماء کے قدموں میں بیٹھا ہوں, میں نے علماء کے قدموں میں سر رکھا ہے, میں نے علماء سے سیکھا ہے. اور آج عالم جو ہیں وہ کشمیر بیچ رہے ہیں, کشمیر کا سودا کر رہے ہیں, وہ کشمیر کے لیے جناب کر رہے ہیں. وہ یار تم آؤ, اب دیکھو بھارت کے تمام چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب جناب کشمیر کی کاشت کو روک رہے ہیں, جناب وہ ٹھیک کر رہا ہے, جی وہ صحیح کر رہا ہے. یہ ہماری بے عزتی ہے مسلمانوں کی, یہ توہین ہے مسلمانوں کی, یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, اور کرنے والا بھی مسلمان, بھگتنے والا بھی مسلمان. یاد رکھو انڈیا ہماری پاک فوج کی ہٹ لسٹ پر ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ادھر مسلمان ہیں, بارڈر کے ادھر بھی مسلمان, بارڈر کے ادھر بھی مسلمان, وہ ادھر سے گولی چلاتے ہیں تو ادھر بھی مسلمان مارا جا رہا ہے, وہ ادھر سے وہ فائرنگ کرتے ہیں تو تب بھی مسلمان مارا جا رہا ہے. بات یہ ہے اور کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی خطاب کرتے ہوئے عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی ہے کہ 2 دن میں استعفیٰ دے دو, ورنہ ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے, ہم کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج میں ذرا جوشیلے انداز میں بات نہیں کروں گا, تحمل سے آرام سے بات کروں گا اور سکون سے بات کروں گا. بات یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا, یہ 14 اگست سن 1947 کو حاصل کیا. اس وقت اس زمانے میں ہماری 70,000 مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس ملک پر قربان ہوئیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ماں کی گود سے ہندو بچہ چھین کے آسمان کی طرف پھینکتے تھے اور نیچے برچھی رکھ دیتے تھے, وہ برچھی اس بچے کے آر پار ہو جاتی. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, ہماری ماؤں نے قربانیاں دی, ہماری بہنوں نے قربانیاں دی, ہماری بیٹیوں نے قربانی دی, ہمارے بچوں نے قربانیاں دی, ہماری بچیوں نے قربانی دی.
اور ہمارے نوجوان قربان ہوئے. ہماری ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی آئی ہیں. یہ مٹی یہ ملک ہم نے اس طرح نہیں حاصل کر لیا کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. لہذا اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارا فرض ہے, یہ لازم ہے. اگر ایک حکومت میں اتنے سال 39 سال میرے اندازے میں 39 یا 40 سال نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی ہے, جب فوج آتی رہی ہے تو ملک ترقی کرتا رہا ہے. ایوب خان کا دور آیا تو ہم نے زراعت میں ترقی کی, ڈیموں میں ترقی کی. اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا, اللہ نے ہم سے ایٹم بم بنوایا. پھر جناب جنرل مشرف کا دور آیا تو ہمارے ملک میں ترقی کی. جن کے پاس اللہ نے موٹر سائیکل دی تھی اسے اللہ نے موٹر سائیکل دیا. جس کی جائیداد 1 روپے کی تھی وہ کروڑوں کی ہو گئی. اللہ نے اس دور میں ہم نے ترقی کی, اور سیاستدانوں کے دور میں ہم نے نقصان ہی اٹھایا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا.